والدین کا پیار ہی سچا پیار ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کسی اور کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ہم جوان ہونے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ماں باپ کی محبت کا اندازہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم خود ماں باپ نہ بن جائیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ بہترین ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لہٰذا ایک اچھے والدین بننے کی کوشش کریں۔ ہم چاہیں جہاں بھی ہوں، کتنی بھی دور چلے جائیں، ہمارے ماں باپ ہمیشہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہ رہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنے کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے۔ کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور طمع کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں مگر تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی صحیح مگر مجھ سے باتیں کیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ سوکھی چھڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ اپنے والدین سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھے جوان رہتے ہیں۔ ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھ جاتا ہے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔
یقین کریں باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والدین ہونا اس دنیا کی مشکل ترین ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے انسان کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی نشو و نما کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کا ہر لفظ، حرکت اور عمل بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت نہیں بلکہ اچھے عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ تمہاری باتوں کو نہیں بلکہ جو تم کرتے ہو اس کو اپنائیں گے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو، کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماں باپ نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ ماں کی خدمت میں جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ ماں باپ پر ظلم کرنے والے اور ان کو گالیاں دینے والوں کو تم دنیا میں ہی جہنم سے بدتر زندگی گزارتے دیکھو گے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ ایک بیٹا اپنے بوڑھے والد کو یتیم خانے میں چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے یہ یقینی بنانے کے لیے فون کیا کہ والد تہوار وغیرہ کی چھٹی میں بھی وہیں رہیں گے، گھر نہ چلے آیا کریں۔ تو پتہ چلا کہ اس کے والد یتیم خانے کے سربراہ کے ساتھ ایسے گھل مل کر بات کر رہے ہیں کہ جیسے بہت پرانے اور قریبی تعلق ہو۔ تبھی اس کے والد اپنے کمرے کا بندوبست دیکھنے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ اپنا تجسس ٹھنڈا کرنے کے لیے بیٹے نے یتیم خانے کے سربراہ سے پوچھ لیا، آپ میرے والد کو کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گزشتہ 30 سال سے، جب وہ ہمارے پاس ایک یتیم بچے کو گود لینے آئے تھے۔ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسے دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے، اس کتاب کے ایک ایک صفحے سے استفادہ کرو۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہاری وجہ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔